ایک طرف تو مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، دوسرا راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے اور ٹرمپ صاحب بھی ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ شریک ہونے کے لیے پاکستان آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہم کر لیتے ہیں۔ اس جنگ کی قیمت اس وقت دنیا کی 8 ارب آبادی ساری کی ساری ادا کر رہی ہے۔ امریکہ نے جو جنگ افغانستان میں 20 سال لڑی، اس کا ٹوٹل خرچہ 3000 ارب ڈالر تھا۔ فن لینڈ دنیا کا سب سے امیر ملک تھا، اس میں تیل ہی نہیں مل رہا تھا۔ دھمکی سے تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ایک ذرا ریلیف کا بیان آتا ہے تو کم ہو جاتی ہے، بیچ میں بینیفیشری کون ہے؟ اسٹیو وٹکوف صاحب دنیا کے معروف ترین سٹے باز ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کا سٹا ہو، کموڈٹی مارکیٹ کا سٹا ہو، کرپٹو کا سٹا ہو، موصوف موقع واردات کے اوپر موجود پائے گئے۔ پاکستان کے لیے معاشی طور پر کیا اپرچونٹی ابھر کے آنے والی ہے؟ ہم بھی آہستہ آہستہ دھکیل کے نا اپنی سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی ریڑھی تو مارکیٹ میں پہنچ گئے اور جا کے بازار میں سب سے اہم جگہ کے اوپر نا ہم نے ریڑھی کھڑی کر دی۔ اہم جگہ وہ ہے کہ اگر اس سے ہم ایران کی طرف دیکھیں تو ہماری نظر پہلے قطر پہ جائے گی۔ اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یک وقت سیکیورٹی کور پرووائڈ کر سکتے ہیں سعودی عرب کو۔ سامنے آ گیا قطر، ہمارے الٹے ہاتھ پہ آ گیا بحرین اور ہمارے سیدھے ہاتھ پہ آ گیا یو اے ای۔ ان کا جو لڑاکا فوج ہے اس کا الگ اڈا ہے عمان میں، بحری اڈا الگ ہے امریکہ کا اور فضائی اڈا الگ ہے۔ تو 3 اڈے ایک ہی ملک میں ہیں، وہ عمان میں۔ اگر عمان اس پیکٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمان ان اڈوں کی طرف سے مجوزہ سیکیورٹی پہ مطمئن نہیں ہے۔ تبھی تو اس نے ہمیں بلایا کہ پائنا آنا ذرا۔ ایران سے صلح معاہدہ ہو گیا ہے، ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹیں گی تو پائپ لائن کا ہمارا بھی رستہ کھل جائے گا۔ ایران کی معیشت بھی اسی طرح سے آپ کے ہمسائے میں پھلے پھولے گی، اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ آپ کی اکانومی کے اوپر بھی آئے گا۔ جتنا مرضی انڈیا کے گلے کے اندر باہیں ڈال کے پھرتے رہیں، کام پھر پر ہی آتا جی، جوش پھر اپنا خون ہی مارتا ہے۔ ہم نے یہ ایران کو بتا دیا کہ بھائی بھائی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان۔ ناظرین، امریکہ، ایران اور اسرائیل جنگ نے پورے خطے کو، بلکہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس کے معاشی اثرات سے ہر ملک جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے، بھارت کی بات کی جائے اور خود امریکہ میں بھی اس جنگ کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کون سے ایسے ملک ہیں جو براہ راست جو ہے وہ اس معاشی اثرات کے شکنجے میں زیادہ جکڑے جا رہے ہیں، اور مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ آبنۂ ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے ساری جنگ جاری ہے کہ اس کے اوپر بالآخر کس کا کنٹرول، کیا میکانزم وجود میں آ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان نے اپنی فوج بھیجی ہیں سعودی عرب میں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں خطے کی سیکورٹی کی صورتحال پر، اور جو خاص طور پر خلیج میں جہاں امریکہ جو ہے وہ ان ممالک کو سیکورٹی دینے میں ناکام رہا ہے، اس کا کیا میکانزم ہوگا؟ ان تمام امور پر گفتگو کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں رضی دادا صاحب، رضوان الرحمان صاحب، جو کہ معاشی صورتحال پر کمال کا تجزیہ کرتے ہیں، ہر معاملے پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ رضی صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، دوسرا راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے، اور جو اسلام آباد کو اللہ نے عزت بخشی ہے اس حوالے سے، میں کہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اور یہ بھی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ خود شاید ٹرمپ صاحب بھی ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ شریک ہونے کے لیے پاکستان آئیں، اور اس کے آ سکتے ہیں، امکانات ہیں۔ پہلے تو اس پہ ذکر کرتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں کہ معاشی صورتحال کے حوالے سے کیا منظرنامہ تخلیق ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، روشنی میں تو آپ خود کفیل ہیں۔ 19-20 لائٹاں تو لائیں نے، میرے تو بہت ہی روشنی پا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آج نا ایک دوست سے آج صبح ان کا فون آیا، امریکہ میں ہوتے ہیں اور ہمارے جرنلسٹ کولیگ رہے، وہ کوئی 10-15 سال پہلے وہاں پہ چلے گئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ سنائیں کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ $7 کا 1 پاؤنڈ جو ہے وہ بیف کا انڈر کٹ آتا تھا، آج 20 کا لے کے آیا ہوں۔ اچھا، $7 والا گوشت جو تھا 1 پاؤنڈ جو کہ وہ نارملی لایا کرتے تھے، وہ آج $20 کا مجھے ملا ہے۔ اچھا، اور بیف جو ہے اس کے اندر امریکہ خود کفیل ہے یا اس کے ہمسائے برازیل سے آتا ہے۔ صحیح۔ بیف برے صغیر سب کانٹیننٹ سے نہیں جاتا
اور ادھر سے تو بالکل بھی نہیں جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں اکراس دا بورڈ قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, اور اس جنگ کی قیمت اس وقت دنیا کی جو 8 ارب آبادی ہے نا جی, ساری کی ساری ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر پاکستان کی امن کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں, جو کہ ہوں گی انشاءاللہ, اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے, تو ہم پوری دنیا کے لیے ریلیف کا باعث بنیں گے. اگرچہ یہ ریلیف جو عوام تک واپس آنا ہے اور قیمتوں نے واپس آنا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں کم از کم 6 ماہ کا عرصہ چاہیے ہوگا. چیزیں آہستہ آہستہ نیچے آئیں گی, قیمتیں آہستہ آہستہ نیچے آئیں گی. جو پہلے 1 مہینے کا اجتماعی طور پہ دنیا کی مجموعی اکانومی کو یا مجموعی پیداوار کو, عالمی پیداوار کو نقصان ہوا, وہ 3000 ارب ڈالر کا تھا. 3000 ارب ڈالر, اردو میں اگر کہیں تو 30 خرب ڈالر, اور اگر انگریزی میں کہیں تو 3 ٹریلین ڈالر. صحیح, کیونکہ 1 ٹریلین میں 1000 ارب ہوتا ہے اور 1 خرب میں 100 ارب ہوتا ہے. تو یوں یہ 3000 ارب روپے کا دنیا کی اکانومی کا لاس ہوا ہے. امریکہ نے جو جنگ افغانستان میں 20 سال لڑی, اس کا ٹوٹل خرچہ 3000 ارب ڈالر تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ والیوم کا اندازہ کر لیں کہ ان 30 دنوں میں پوری دنیا کو خسارہ کتنا ہوا, اور اس میں سے آپ کو جتنا خسارہ ہوا وہ بھی آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا ایز اے پاکستان. ٹھیک ہے, نمبر 1. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 100 ارب ڈالر کا روزانہ کا دنیا کو نقصان ہے. 30 دن کی جنگ میں اگر 3000 ارب ڈالر کا 1000 ارب ڈالر کا نقصان ہے روزانہ کا, 100 ارب ڈالر کا نہیں, 1000 ارب ڈالر کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ, اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. صحیح ہے. ٹمبکٹو کے اندر بیٹھا ہوا باشندہ بھی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے, اور واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا بھی اس کا بندہ قیمت ادا کر رہا ہے, اور ڈھوک ہسو کے اندر ادھر ہمارے ہاں پنڈی میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. قیمت سب کو پڑ رہی ہے. تو جن کی بھی حماقتوں کے نتیجے میں یہ آیا ہے, وہ بھی قابل تعزیر بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں, اور جن کی ضد کے نتیجے میں یہ کنٹینیو کر رہا ہے ان کے اوپر بھی تنقید ہونی چاہیے, فیئر پلے اور فیئر بنیادوں کے اوپر. اب آ جائیے کہ اب آپ کہیں کہ جناب وہ ہمارے تو تیل کے ٹینک گزر رہے تھے ادھر سے, ہاں, اور یہ عام پبلک سوال کرتی ہے کہ جناب تیل مہنگا تسی کر چھڑیا, تہاڈے جہاز سے لنਘ گئے, تہاڈے جہاز سے لنਘ رہے سن, جہاز پاویں لنਘ رہے سن, لیکن قیمت تو اس کی عالمی منڈی میں ہی طے ہونی ہے نا. تو عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی. ہمیں اتنا شکر کرنا چاہیے کہ فن لینڈ جیسے ملک میں تیل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, دنیا کا جب تک یہ نوکیا کا عروج تھا تو پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے فن لینڈ دنیا کا سب سے امیر ملک تھا, سب سے امیر ملک. ٹھیک ہے, اس میں تیل ہی نہیں مل رہا سر, اور اس کی عوام کہہ رہی ہے کہ جناب یہ, اس کی عوام کو کہا جا رہا ہے کہ اے جناب پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرو, گڈی کار کھڑی کار دے, تیل نہیں گا ساڑھے کو. ٹھیک ہے, لوگ گیس اسٹیشن کے باہر لائن میں گاڑیاں کھڑی کر کے گھروں کو چلے گئے کہ تیل نہیں ہے. اچھا, اس کی مثال بینیفٹ کون اٹھا رہا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا فائدہ, جہاں پہ مارکیٹ ایک دھمکی سے تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے, ایک ذرا ریلیف کا بیان آتا ہے تو کم ہو جاتی ہے, بیچ میں بینیفیشری کون ہے؟ سر دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے بازار کے اندر ایک دکان کھولی اور ہم اس کے اوپر ایک ہی قسم کی چیز فروخت کر رہے ہیں, ایک یہ جو ہے نا کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا پروڈیوسر ہے, اس نے تیسری دکان کھول لی. صحیح ہے, اور اس نے ہم دونوں کی کروا دی لڑائی. آپ نے کہا کہ میں بھی دکان بند کر کے گھر چلیا, میں لعنت بھیجنا ایسے کاروبار دیتے, میں بھی کہا جی میں دکان بند کر دیتی ہے, تیجے دی چل گئی. ہوں تسی دسو کنوں فائدہ ہویا؟ یعنی ٹرمپ صاحب نے منہ سے کہا کہ دنیا بھر سے خالی جہاز دھڑا دھڑ امریکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ وہ تیل سے بھر کے واپس اپنے ملکوں کو لوٹ سکے. ہاں جی, امریکہ بہادردی ہو رہی ہے نا سر. ایک تو ہو گئی ایز اے ملک, ایز اے معیشت. دوسرا آ جائے انفرادی طور کے اوپر, ٹرمپ صاحب اس حوالے سے بدنام ہیں. ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں اسٹیو وٹکوف صاحب دنیا کے معروف ترین سٹے باز ہیں. اچھا, اسٹاک مارکیٹ کا سٹا ہو, کموڈٹی مارکیٹ کا سٹا ہو, کرپٹو کا سٹا ہو,
موصوف وہاں پہ ہر موقع کے اوپر، موقع واردات کے اوپر موجود پائے گئے ہیں، عادی مجرم، ٹھیک ہے، پیسہ بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، ہر اپرچونٹی میں سے بناتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی اپرچونٹی ہو. ویسے ایپسٹین فائل چ بھی نہ آئے گا انہوں نے، ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے، میں کہہ بھی بڑے نام ہے، ہاں، مطلب کہ ہر طرح کا شرعی عیب ان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسہ بناتے ہیں. وہ مین مذاکرات کار ہیں ٹرمپ صاحب کے، ٹھیک ہے نا، وہ اصل چہرہ ہے، اصل نیگوسیشن انہوں نے کی ہے اب تک، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہم کر لیتے ہیں. تو اس لیے ایک تو اس بات کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. دوسری بات ہے، جب سے ٹرمپ صاحب اس دفعہ بھی اور پچھلی مرتبہ بھی اقتدار میں آئے تھے نا، آپ یہ کسی بچے کی اسائنمنٹ لگائیں اپنے ادارے میں، وہ کیلکولیٹ کرے، ان کی ہر اہم سٹیٹمنٹ ویکینڈ کے دوران آتی ہے، جب مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں نا. مطلب پاکستان کے سیٹرڈے مارننگ میں 8 بجے یا 9 بجے امریکہ کی مارکیٹ کلوز ہوتی ہے، اور سیٹرڈے سے لے کے منڈے مارننگ یا منڈے نون تک، ناٹ آفٹر نون بلکہ نون تک، یہ جو صاحب ہیں یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ویسے زیادہ تر یہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہی، ہمارے سیٹرڈے اور سنڈے کو ہی یہ بیان شان دے کے، تکھا بیان، انٹ شنٹ مار کے، مارکیٹ پلٹا کے، اور یا مارکیٹ اوپر ہائی پہ کھلتی ہے یا بالکل باٹم آؤٹ ہوئی ہوتی ہے. اور جو مارکیٹ کی تھوڑی سی ABC سمجھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ جب مارکیٹ اتنا بڑا گیپ سے کھلتی ہے تو اس میں ہزاروں لوگ لٹتے بھی ہیں اور ہزاروں لوگ پیسے بھی بناتے ہیں. پیسے بنانے والی پارٹی، داخانہ میں نے آپ کو بتا دیا اسٹیو وٹکاف صاحب کا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے بھی تو مذاکرات کار ہے نا. ہاں نہیں، وہ تو ان کے داماد ہیں نا، کشنر صاحب تو داماد ہیں. لیکن میں نے ایک امریکن دوست سے پوچھا، میں نے کہا کشنر، کہتے وہ اجے نا انٹرنی رکھا ہے، اچھا سیکھ رہے، ہاں، وہ کہتا ہے آپ نے ٹانگے پہ سواری کی ہے تو ساتھ میں ایک رنگروٹ گھوڑا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی دوڑ رہا ہوتا ہے، یہ وہ والا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اینو ہی 2 نمبریاں کرن دے طریقے سکھا، تو سکھا رہے ہیں. تو یہ دونوں مذاکرات کار ہیں، یہ اپنا ذاتی اس میں سے بھی مفاد نکال رہے ہیں اور پوری دنیا کی جیب میں سے نکال رہے ہیں، کیونکہ تیل کی قیمت بڑھتی ہے، پوری دنیا اس کو ادا کرتی ہے. تیل کی قیمت کم ہوتی ہے، دنیا پھر بھی ادا کرتی ہے. سر دیکھیے، جس رفتار سے تیل کی قیمت بڑھی تھی اس رفتار سے پہلے نیچے بھی آئی ہے، لیکن ہمارے ہاں یا کسی بھی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اس رفتار سے کم نہیں کی گئیں. تیل کی قیمت کو صاحب، اس میں آپ نے بڑا سوال اس میں اٹھایا. اصل جو چیز ہے، پاکستان کی بات کریں ہم، پیٹرول کی قیمت میں کئی بار اضافہ ہوا، لیکن ہمیں اپنی سڑکوں پر جو مزاج نظر آتا ہے نا اپنا، وہ تو کوئی گھبراہٹ ہے ہی نہیں. کوئی مسئلہ آپ نے کہا نا فن لینڈ کے اندر جو ہے نا گاڑیاں کھڑی کر دیں، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرو. ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی، ہاں، ہم نے اورنج لائن فری کر دی، لیکن سڑک پر سے ٹریفک ختم نہیں ہوئی. سڑکوں پر جو ازدحام ہے ٹریفک کا، جی بالکل، کیا مزاج ہے ہمارا؟ ہم جو 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول کر دیں گے تو ان کو کوئی وہ نہیں آنی. یہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک بڑی سیریس ہی نہیں لیتے چیزوں کو نہیں، یہ ہمارا قومی مزاج ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب سیلاب آیا کرتا تھا راوی میں، اب تو ایک پچھلے سال آیا ہے، تقریباً کو 15-16 سال کے بعد آیا، جب اور ہم اس کو سیلاب نہیں کہتے تھے، کہتے پانی آیا ہے. تو راوی چ پانی آندا ہوندا سی تے سر جی ساڈے کئی دوست احباب ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ، انہوں نے فیملی کو موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ لاد نا پراٹھے بنانے، ٹھیک ہے، اچھا، یا تو انہوں نے مولیاں والے، آلو والے یا بیسن والے پراٹھے بنا لینے، ورنہ ساتھ میں راستے میں جاتے ہوئے آم لے لینے، اور جناب راوی کے کنارے پہ جا کے سیلاب ویکھنا ہے، اور نال جناب پکنک ہو رہی ہے. یعنی یار سیلاب میں لوگوں کے جانور بہتے ہوئے آ رہے ہیں، سیلاب میں موذی سانپ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم جناب وہاں پہ پکنک منانے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، امب لے رہے نے، نال پراٹھا کھا رہے، ہا 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 ویکھو، اور شتیر ٹوٹتا جاتا، اے پکنک ہو رہی. یہ صرف لاہوریوں کا مزاج نہیں ہے، یہ ایز اے نیشن ہمارا پوری قوم کا مزاج ہے. ہم اس بحران کی یا اس سچویشن کی جو سنگینی ہے اس کا احساس نہیں کر پاتے. بھائی آپ نے کہا کہ ایران بڑا زبردست کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، میرا ایمان اور سب کچھ جو ہے وہ ایران ہے، ٹھیک ہو گیا.
بھائی جان یہ نعرہ لگانے کی ایک قیمت ہے، پھر اب بھگتی ہے نا 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پیک آورز کے اندر، ظاہر ہے اب یہ کاسٹ ہے نا اس کی بھائی، آپ نعرہ ضرور لگائیں لیکن اس کی ایک قیمت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھگتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ایران قصوروار ہے یا ایران لمبے پڑ جائے، لیکن آپ انجوائے کر رہے ہیں، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو خوشی میں لگاتے ہیں نا سر، غم میں تو نہیں لگاتے۔ آپ خوشی میں سینہ تان کے ایران نے ایسی کار دی ہے امریکہ کی یا اسرائیل کی، اوکے، اب اس کی کاسٹ ہے بھائی جان، بل آ گیا آپ کو۔ کاسٹ تو چلو ہے، کوئی 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پیک آور میں آپ بھگتنے جا رہے ہیں، لیکن تو تھینکس ٹو چائنا کہ آپ نے اتنا سولر لگا دیا پاکستان میں، اور جس پہ پچھلے دنوں تنقید ہو رہی تھی کہ یہ ٹیکس لگا دو وہ ٹیکس لگا دو، اب تو بچے ہی سولر سے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈال۔ ہاں مطلب کہ وہ تو خیر سینیٹی آخر میں پرویل کر گئی، اور انہوں نے کہا کہ جن کا پہلے کانٹریکٹ موجود ہے ان کے اوپر نہ کیا جائے، اور یہ جو نئے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو کہ بالکل فیئر ہے، جو نئے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں نئے کسٹمر کے اوپر کر لیجئے، تو پھر ہر کوئی اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ اب 2800 میگا واٹ کی سے زائد کیپیسٹی اس وقت سولر کی لگ چکی ہے۔ یہ کیپیسٹی جو ہے نا، یہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے 2 گھنٹے بعد سے قومی گریڈ کو دستیاب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار کو اس دوران اپنے بڑے بڑے تیل سے یا پانی سے چلنے والے بجلی گھر بند کرنے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب سارا دن آفتاب صاحب جو ہیں وہ مٹر گشت فرماتے ہوئے جیسے ہی عصر کے بعد نیچے کو اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، تو پھر ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پاور سٹیشن جو صبح 10 بجے ہم نے بند کیے تھے اب ان کو سٹارٹ کیا جائے۔ یہاں پہ امتحان آ جاتا ہے کہ کیا اس وقت سٹارٹ کر کے رات کے 1 بجے جا کے یا صبح 3 بجے تک چلانا حکومت کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اگر ہم 4 بجے عصر کے وقت اس کو چلائیں اور صبح 4 بجے تک یا صبح اگلے دن 8-10 بجے تک چلائیں تو ہمیں بجلی کی قیمتوں میں 5 سے 7 روپے یونٹ اضافہ کرنا پڑے گا، اچھا، تیل کی قیمتوں کے باعث، کیونکہ اس وقت تک اتنی گرمی نہیں پڑی کہ پہاڑوں سے ابنڈنٹ پانی دستیاب ہو جائے گلیشیئرز کا۔ ہائیڈل سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی، 10 مئی سے لے کے 15 مئی تک وہ دریا بھر کے بہنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا مئی سیلاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اب یہ 1 مہینہ جو ہے نا جی اپریل کا اور آدھا 1 مئی کا، یہ 1 مہینہ ہے جو اصل میں بحران کا ہے، ورنہ پھر پانی ہماری بجلی پوری کر سکتا ہے، اور جو گیپ آ رہا ہے بیچ میں، وہ جو گیپ آیا ہے نا جنگ کی وجہ سے، کیونکہ ان دنوں ہم فرنس مہنگا ہے، تیل سے بنا لیا کرتے تھے، ادھر سے فرنس مہنگا ہو گیا، اگر ہم اس سے بناتے ہیں تو ہمیں پورے پاکستان میں 5 سے 7 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ تو سرکار کہہ رہی ہے کہ پہلے ساڑھے تے کیڑی کوئی چادراں چڑھ رہی ہیں تے ایک اور تبرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لعنت فٹک شروع ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم جناب لوڈ شیڈنگ کر لیتے ہیں، قیمتیں نہیں بڑھاتے۔ صحیح ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قیمتیں بڑھنے کا رجحان دنیا بھر میں ہر جگہ پہ ہو گیا اس جنگ کے نتیجے میں، امریکہ کی مثال میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ اچھا جی، کہا جاتا ہے کہ کرائسس کے اندر یہ اپرچونٹی ابھر کے آتی ہے، تو پاکستان کے لیے معاشی طور پر کیا اپرچونٹی ابھر کے آنے والی ہے آنے والے مہینوں میں، دنوں میں، کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیے امیجیٹلی تو اپنا سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگایا، اور اس نے کہا کہ جی انہوں نے کتنے پیسے مانگے ہیں آپ سے، ہم نے کہا جی $3.5 ارب، تو انہوں نے کہا جی $3 ارب ہم دیتے ہیں، اور $2 ارب جو ہے نا وہ قطر دے گا، لیکن ذرا تھوڑا سا قطر کو بھی آپ موڈا لا دیں۔ وہ موڈا کیا ہے؟ موڈا کیا ہے؟ ہاں وہ اس کی طرف آتے ہیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، تو وہ جناب، اور انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جس دن ادائیگی ہو ہماری یو اے ای کو 21 اور 23 تاریخ ہے، ہاں ایسے ہی ہے، 21-23 یا 21-24 ہے، تو اسی دن ہی سعودیہ کے اکاؤنٹ سے ہمارے اسٹیٹ بینک میں پیسے ٹرانسفر ہوں، سعودی اسٹیٹ بینک سے، تاکہ کسی ایک دن کے لیے بھی وہ ڈپ نہ آئے، گیپ نہ ہو، جو تاکہ ہماری IMF کی کنڈیشنلٹیز پوری رہیں، ٹھیک ہے سر؟ صحیح ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب جناب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا، آپ نے کبھی آموں کی ریڑھی لگانے والے کو دیکھا ہو وہ کس طرح اہتمام کرتا ہے،
پریزنٹیشن ہوتی ہے نا پوری، ہم جوڑ کے رکھتا ہے. پھر جناب پھر آہستہ آہستہ ہم بھی آہستہ آہستہ دھکیل کے نا اپنی سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی ریڑھی تو مارکیٹ میں پہنچ گئے، اور جا کے بازار میں سب سے اہم جگہ کے اوپر نا ہم نے اڈا لگایا، ریڑھی کھڑی کر لی. وہ اہم جگہ وہ ہے کہ اگر اس سے ہم ایران کی طرف دیکھیں تو ہماری نظر پہلے قطر پہ جائے گی، قطر کے بالکل پچھلی سائڈ پہ، اور سعودی عرب کا دارالحکومت ہمارے الٹے ہاتھ ہوگا، تقریباً کوئی 45-50 کلومیٹر. تو وہاں پہ جو ہوائی اڈا ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ فی الحال یہاں پہ قیام فرمائیں. ٹھیک ہو گیا جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اب ہم نے جا کے وہاں پہ جب آواز لگائی آلو لے، ٹینڈے لے، دھنیا لے، آواز لگائی نا، قطر صاحب نے فوری طور پہ چھلانگ لگائی کہ ڈبل شاپر دے وچ نا 2 کلو کھیرے پا دیو ساڈے واسطے بھی. قطر نے کیا شاپر بھی ڈبل کر دینا، ہمیں توقع ہی نہیں تھی. قطر بھائی کی تو آنکھیں پھری ہوئی تھیں جب سے وہ طالبان کے پیٹ انہوں نے تھپوانا شروع کی تھی، تو ہمیں تو توقع ہی نہیں تھی. ہم نے سعودی عرب نے کہا کہ ہاں پھڑو گاگ پھڑو. اب ایشو یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یک وقت سیکیورٹی کور پرووائڈ کر سکتے ہیں سعودی عرب کو، وہ تو ہماری کمر پہ آ گیا نا، اس کے تو ہم سامنے کھڑے ہو گئے سینہ تان کے. لیکن ہمارے سامنے آ گیا قطر، ہمارے الٹے ہاتھ پہ آ گیا بحرین آ گیا، اور ہمارے سیدھے ہاتھ پہ آ گیا UAE. عمان نے ہمیں یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے کہا تھا بھاجن چنگے دانے جڑے نے نا وہ شاپر چ الگ کر لا، میں آ رہا ہاں، میں لینا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ عمان نے پہلے ہی بکنگ کروا لی ہوئی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور عمان اور قطر دونوں الائز تھے اس پورے معاملے کے اندر. تو قطر کے آنے کا مطلب ہے کہ عمان بھی ہمارے ساتھ ہے. اور مجھے لگتا ہے، یہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، عمان کا ادھر آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمان کے اندر اس خطے میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ اڈے ہیں، یعنی کہ بحری ان کا جو لڑاکا فوج ہے اس کا الگ اڈا ہے عمان میں، بحری اڈا الگ ہے امریکہ کا، اور فضائی اڈا الگ ہے. تو 3 اڈے ایک ہی ملک میں ہیں، وہ عمان میں. اگر عمان اس پیکٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمان ان اڈوں کی طرف سے مجوزہ سیکیورٹی پہ مطمئن نہیں ہے، جس طرح کہ سعودی عرب مطمئن نہیں ہے. تبھی تو اس نے ہمیں بلایا کہ پائے نا آنا ذرا. ٹھیک ہے نا سر. اچھا، ٹریننگ کے نام کے اوپر پاک فوج جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے وہاں پہ رہی ہے، ہمیشہ سے رہی. ہمارے کئی عزیز بچے برخوردار ہمارے سینئر بھی وہاں پہ سرو بھی کر چکے ہیں. ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو اسے ایک ادارہ جاتی کور دیا گیا ہے ٹائٹل کے طور کے اوپر، اور یہ پاکستان کی دفاعی پالیسی کا بیسک کارنر سٹون ہے کہ پاکستان نے حرمین شریفین کو سیکیورٹی دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا سر. جب سے سعودی عرب پاکستان سے بعد میں ذرا وجود میں آیا تھا، تو ہمارا تو یہ پہلے دن سے کمٹمنٹ ہے جب سے سعودی عرب کا نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن اس دفعہ باقاعدہ اعلان آنا کہ 13,000 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی سرزمین پہ اتر چکے ہیں. اگر اب میں اپنی ذاتی انفارمیشن کی طرف جاؤں تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے پچھلے 6 ماہ سے موجود، مئی کے بعد سے موجود ہوں، مئی 2025 کے بعد سے موجود ہوں، جب سے پیکٹ ہوا ہمارا، جب سے پیکٹ اناؤنس ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹیکٹکس جن کے ذریعے ہم نے انڈیا کو دھول چٹائی تھی اور بھارت زچ ہو گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا S-400 جیسا نظام ہم نے کر بیٹھے اس کو ہلنے نہیں دیا، نکارہ بنایا. ٹھیک ہے. اور JF تھنڈر کا پائلٹ جس کو پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس بھی کروایا، ہم ان چیزوں پہ کو رپورٹ کریں گے جو ہم نے دیکھی ہیں باقاعدہ سرکاری طور پہ. اور وہ JF تھنڈر کا بچہ، وہ گولم ٹول سا پائلٹ ہے، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو تعارف کروایا پرائم منسٹر نے فخر کے ساتھ، اس نے S-400 اڑایا تھا. اب S-400 دنیا کا اگر دی بیسٹ نہیں ہے تو سیکنڈ بیسٹ سسٹم تو ہے. ایسے ہی. اور آپ اپنے خود ساختہ جہاز کو اس کی طرف روانہ کرتے ہیں اور اس کو بیکار بنا کے آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کے اندر ریکارڈ تھا. دنیا ایسے آنکھیں چپکا کے دیکھ رہی ہیں ہے کہ. ٹھیک ہے نا سر.
سر جس طرح F-35 جو ہے اس کو نہ صرف کہ ایران نے دیکھ لیا بلکہ اس کو ڈیمیج بھی کیا. چلیں گرا نہیں, کویت میں جا کے اتر گیا, لیکن سر وہ ساری متھ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ, رافیل کی بھی متھ ختم, R&D کے اوپر ایران نے ختم کی. ہم نے رافیل کی متھ ختم کی, بالکل ایسے ہی. رافیل جو تھا وہ اس سے پہلے کہیں کسی جنگ میں گرایا ہی نہیں گیا. مطلب ٹریننگ کے دوران اس کے 1-2 یونٹ گرے تھے, لیکن بیٹل فیلڈ کے اندر وہ ناقابل شکست تھا میدان جنگ میں. ہم نے اس کی وہ جو ناقابل شکست ہونے کی جو ساری متھ تھی وہ توڑی. اتوں اسی ایک پانڈ جڑا سی انہاں نوں ہائر کر لیا. وہ دنیا دے ہر چوک وچ کھلو کے کہندا سی انہاں نے جناب برانڈ نیو تیارے جڑے نے نہیں انڈیا دے بیوٹیفل برانڈ نیو مہنگے تیارے ٹھیک ہے نا وہ دیکھ دیتے نے. انہیں جناب دنیا دے ہر کونے دے وچ نہ کھڑے ہو کے آواز لائی, لالچی آدمی ہے. اس کا خیال تھا کہ میرے F-16 یا F-35 بکن گے. بنیا جی پکے رہے نے, انہوں نے کہا اسی نہیں لینے. ٹھیک ہے نا, ہم نے رشیا کا سستا اور اذکار رفتہ مال ہی خریدنا ہے. یعنی سب سے زیادہ کھوتی بنا کے جن کو کٹا ہے نا انڈیا کے طیاروں کو, وہ Su-29 MKI Su-29 MKI تھے. وہ انڈیا خود اسمبل کرتا, بناتا نہیں ہے جس طرح ہم JF تھنڈر بناتے ہیں, اسمبل کرتا. وہ اسمبل کرتا ہے سر. سر اس کو پاکستان نے ان 5 دنوں کے اندر باقاعدہ کھوتی بنا کے رکھا, کٹا ہے جہاں پہ دل کیا اس کو گرایا. بلکہ اس کے مکینکس جو ہیں وہ جو کیا ہوتے ہیں سر, ایویونکس, وہ ایویونکس ہمارے بچوں کو فنگر ٹپس پہ تھے. انہوں نے تو بم بھی نہیں مارا اس کو گرانے کے لیے. وہ ایویونکس کے اندر ہی ذرا شارٹ سرکٹ پیدا کیا, جیم کر دیا ان کو, جیم کیا جہاز زمین کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ اتنے زیادہ انہوں نے اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا ہوا تھا. اینی ہاؤ سر اسی یہ ریڑی دے اتنے لے آئے کہ سودا, ٹھیک ہے, تھنڈر لے, میزائل لے, خالد لے, لے کے پہنچ گئے. اور تو اعتماد بھی ہے نا ان لوگوں کا کہ بھئی یہ ایک فورس ہے کہ جو ہمیں بچا سکتی ہے. اچھا, یہ ایک سب سے بڑی بات. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں زیادہ تر ایران سے. اگر ہم فرض کر لیں, فیر ہو کے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایران کے پاس ہے رشین ٹیکنالوجی, اور ہم نے ابھی انڈیا کے پاس جو رشین ٹیکنالوجی سے اس کو چنگا رگڑا ہے. ٹھیک ہے نا, دبائی پھیر دیے. اچھا دوسری طرف ہے اسرائیل, جو کہ بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دونوں مرغ آپس میں لڑ کے کمزور ہوں تو میں پھر اس پہ جھپٹوں. ٹھیک ہے, اس کے پاس نا پہلے معراج بھی تھے اس کے پاس, اب میرا مطلب ہے کہ رافیل بھی اس کے پاس ہونے کی اطلاع ہے. لیکن فرانسیسیوں کا ایک وعدہ ہے کہ اگر آپ انہیں کہیں نا کہ مجھے اس طرح کی چیز چاہیے تو وہ اسی برانڈ میں سے آپ کی چیز بھی نکال کے دے دیں گے, اس کو نام بھی نیا دے دیں گے. تو وہ اس نے کوئی اپنی مرضی کی بھی چیز ان سے لی ہوئی ہے, ٹیکنالوجی ویکنالوجی لے کے اسٹیبلش کی ہوئی ہے. جو اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کا توڑ بھی ہے ہمارے پاس, J-10C. بالکل ٹھیک ہے نا سر. تو سر J-10C سے تو بات آگے بھی بڑھ رہی ہے نا اب تو, دوسری نہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم تو اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے سر. تو انشاءاللہ سر سودا بکے گا سر. اچھا جی, گاہک لگ گئے نا, ساڑھے گاہک بھی لگ گئے ہیں, سودا بھی بک رہا ہے, پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور ایران کے ساتھ ابھی ادائیگی صرف جو ہے نا وہ 2 ممالک کی طرف سے آئی ہے, قطر اور سعودی عرب کی طرف. قطر اور سعودی عرب سے, بحرین سے آنی ہے, کویت سے آنی ہے, عمان سے آنی ہے. 3 گاہکاں دی ادائیگی ہے جی, باقی ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر ایران سے بھی ہم نے ادائیگی لینی ہے, ہم نے اس کو جوابی حملوں سے بچایا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا سر. بلکہ کل میں CNN انڈیا کا جو ہے CNBC TV 18 ٹی وی پہ ان کا جو سیکورٹی کارسپونڈنٹ ہے منوج, اس کی رپورٹ تھی. وہ بتا رہا تھا کہ جناب کس طریقے سے پاکستان نے ان کو یہاں پہ لائے اور پاکستان نے پورا ایک آئرن ڈوم کریٹ کیا, اور وہ جہاز جو ہیں وہ کچھ عرصہ اسرائیلی ریڈار سے غائب ہوئے. یعنی کہ وہ اسرائیلی ریڈارز وغیرہ ایرانیوں کے جہازوں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. یہ سارا کام پاک فضائیہ نے کیا اپنے, وہ جو وہی سسٹم تھا کہ جو بھارت کے خلاف استعمال ہوا تھا, وہ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا کہ جیم کر دیے ہر خطے میں پورے. نہیں اس کا میں نے ایک ایئر کمانڈور سے پوچھا تھا, سرونگ ہے تو اس لیے نام لینا مناسب ہے, میں نے کہا یہ کیا ٹیکنالوجی ہے.
انہوں نے کہا جی ریڈار جہاز کو ٹریس کرتا ہے اس کے ریڈار سگنیچر سے. جہاز کے اندر جو ریڈار لگا ہوتا ہے تو وہ بھی تو امیشن کرتا ہے نا جی اپنے لیے امیج کریٹ کرنے کے لیے. وہ ریس جب دوسرے ریڈار سے ٹکراتی ہیں تو وہ جہاز پھڑایا جاتا ہے کہ جی فلانے برانڈ کا فلانا جہاز. تو ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کی سربراہی میں جو نئی اسی کیچی میچی ٹیکنالوجی کی تھی, سائبر کنٹرول اینڈ ہاں, مطلب کہ اس جہاز کا آپ نے ریڈار کر دیا بند, جو آپ کا جہاز ہے, اس کا مطلب ہے دشمن کو آپ نظر نہیں آ رہے. لیکن ریڈار تو جہاز کی آنکھیں ہوتا ہے, یہ کیسے چلے؟ اس کے ساتھ ہم نے ایواکس اڑا دیا, ارلی وارننگ سسٹم. تو دیکھنے کا کام ایواکس کر رہا ہے. اب دشمن کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایواکس گھوم رہا ہے ایسے کر کے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے فائٹر کہاں ہیں؟ وہ فائٹر ڈھونڈتے رہ گئے اتنی دیر میں. اب وہ ڈیٹا لے رہے ہیں یا ان کی آنکھ بنا ہوا ہے ایواکس, وہ ڈیٹا اس سے لے رہے ہیں اور جناب پروسیس کر کے تو ٹھوک رہے ہیں. تو اور پھر جو انہوں نے وہ چھوڑے ہیں کیا نام ہے, میزائل جو مارے ہیں, وہ میزائل کو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ہیٹ سے, ہیٹ سگنیچر سے, یا ہیٹ جو ہوتی ہے اس کو پکڑ کے. تو انہوں نے اس پہ بھی کوئی اس طرح کی نا کیچی میچی ٹیکنالوجی کی کہ میزائل جو تھا وہ تقریباً 3 یا 3.5 سیکنڈ کے فاصلے پہ تھا جب رافیل نے ڈیٹیکٹ کیا کہ وہ, اور 3.5 سیکنڈ کے اندر تو وہ ایجیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا پائلٹ. بعض کے ساتھ تو یہ بھی ہاتھ ہوا انڈیا کے جو خاص طور پہ رافیل گرے ہیں کہ اس کے سسٹم نے اس میزائل کو ڈیٹیکٹ ہی تب کیا جب وہ ہارڈلی 3 یا 4 سیکنڈ کی دوری کے اوپر تھا. تو سر اللہ خیر کرے گا سر. اچھا جی, ایران سے صلح معاہدہ ہو گیا جی, فرض کر لیں اگلے ہفتے کو اچھی خبر آ جاتی ہے, دین سر دیکھیے بات یہ جو پاکستان کا جو اچھا دور جو ہے نا, وہ کیا $2 ارب کا پہلے دن سے ہمیں ریلیف ہو جائے گا جس دن سے ہم ایران سے گیس خریدنا شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ $3 ارب کا تیل خریدتے ہیں, اس میں سے آپ پیٹرول نکالتے ہیں, ڈیزل نکالتے ہیں, جیٹ فیول نکالتے ہیں, اور ہائی آکٹین نکالتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر کو گریس بھی نکلتی ہے, پھر کو موبلائل بھی نکلتا ہے, مطلب یہ ساری چیزیں نکالتے جاتے ہیں. جو انرجی والا سیکٹر جو ہوتا ہے نا, اگر اس سے ہم بنا کے حرارے استعمال کریں تو وہ حرارے ان حراروں کے برابر ہوتے ہیں جو $1 ارب کی گیس ہمیں فراہم کرے گی. اچھا, تو آپ $1 ارب کی گیس خریدیں گے ایران سے, $3 ارب کی تیل کے امپورٹ کا بل گڑم ختم. صحیح ہے, یہ تو آپ کو زر مبادلہ کے ذخائر میں فوری بچت ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہو گیا سر, پہلی بات. اب آپ کہیں گے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اب کیوں نہیں کر رہے آپ, ٹھیک ہے. اب سر امریکہ کا 79 سے پہلا اصول ہے کہ بھائی جان آپ اگر ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو آپ کو نہ تو میں اپنی مارکیٹ میں گھسنے دوں گا, اگر میں گھسنے دوں گا تو اس کے اوپر 50%, 40%, 70% ٹیرف لگاؤں گا. یہ ٹرمپ تو ویسے بولنے کی وجہ سے بدنام ہو گیا, لیکن اصل میں پہلے کی ایڈمنسٹریشنز یہ کرتی رہی ہیں. اس وقت ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر امریکہ ہے. تقریباً 8 سے 9 ارب ڈالر کی ہماری برآمدات امریکہ جاتی ہیں اور ٹیکس فری جاتی ہیں. اچھا, اگر ان کے اوپر 20% ٹیرف بھی لگ جائے تو ہم انڈیا کے مقابلے میں, نیپال کے مقابلے میں, بنگلہ دیش کے مقابلے میں, میں نے ان ممالک کے نام اس لیے لیے کہ یہ بھی اسی شعبے میں گریجویٹ ہیں, یعنی کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں. صحیح ہے. تو اگر ہمارے اوپر 20% ٹیرف امریکہ کی منڈی میں لگ گیا تو ہماری یہ $8 ارب کی برآمدات انڈر تھریٹ آ گئی. اب پاکستان کی قیادت نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ $2 ارب زر مبادلہ کی بچت تو ہمیں ہے, آف کورس ہے, لیکن $2 ارب کے لیے ہم اپنا $8 ارب سٹیک پہ ڈال لیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا فی الحال اس منصوبے کو روکی رکھیں. بلکہ پائپ لائن ایرانیوں نے اپنی بچھا دی تھی جس کو ہم نے آگے اس کو نہیں کیا, ناٹ ان ریئل سینس. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ہاں وہ صرف افتتاح ہی ہوا تھا, لیکن وہاں پہ بھی کام ہونا ہے, ہمارے ہاں بھی کام ہونا ہے. لیکن اگر یہ صلح ہوتی ہے اور صلح میں ایران کی بھی بات مانی جاتی ہے اور اس پہ سے معاشی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں, ویسے میرا خیال ہے کہ موجودہ سفارتکاری کے نتیجے میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ تو ساڈے ول تک سجنا, مطلب ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں ہم اصل جان کے میٹ لی آکھ وے جھوٹھی موٹھی دا پا لیا ایک آکھ وے تو ساڈے ول تک سجنا کہ یار کوئی گل نہیں, ایک پائپ لائن ہی ہے نا, جان دیو. مطلب دیکھیے نا, اگر
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ کہ ਮੈਨੂੰ بھی تھوڑا ਜਿਹਾ دے دو. چائنا تیل خریدتا ہے, انڈیا تیل خریدتا ہے, آپ نے ان کی طرف سے آنکھ بند کی ہوئی ہے نا سر, تو ہماری طرف سے بھی یار ایک پائپ لائن پہ آنکھ بند کر لیجئے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ مجھے یہ امکان لگتا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جب ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹیں گی تو پائپ لائن کا ہمارا بھی راستہ کھل جائے گا, کیونکہ پھر تو ہم کہیں گے ٹریڈ کاریڈور تو کھلا ہے پچھلے ہفتے, یہ ہم نے کھول دیا ہے. اس کے کیا مضمرات ہیں, اس کا کیا اثرات ہیں؟ اس سے آپ اپنے ڈومیسٹک خاص طور پہ ایگری پروڈیوس میں ریولوشنائز کر سکتے ہیں. یہ ابھی اپریل میں 5 اپریل کو ہمارے ایک ہمسائے ہیں, وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں, انہوں نے آلو لگایا ہوا تھا, انہوں نے فصل پہ روٹا ویٹر چلا دیا ہے, بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے نکال کے بیچنے کے پیسے نہیں ملتے اس کے, کسی نے لینا ہے تو مفت میں آ کے لے جائے, ورنہ انہوں نے اس کے اوپر روٹا ویٹر چلا کے اس کو برابر کیا اور نئی فصل کاشت کر دی. ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ نہیں ہو سکتا پھر سر. آپ کو وہ جو ٹریڈ کاریڈور ہم نے کھولا ہے وہ ہم نے بارڈر پہ ایک احاطہ بنا دیا ہے. آپ کا مال ہے, آپ اسے لے کے جائیے, پرلی طرف کسٹمر کے ساتھ ڈیل کیجئے, یا آپ نے پہلے ڈیل کی ہوئی ہو وہیں پہ اس کا ایکسچینج کیجئے, وہیں پہ کسٹم کلیئرنس وغیرہ ہو گئی ہو, اپنے ٹرک چپا کے لے جان, تو اسی اپنے کار خوش ہو, اپنے کار خوش. اس طرح کے میرا خیال 1 سے زائد بنیں گے. یہ کافی عرصہ پہلے اس کا افتتاح ہوا تھا, اب یہ آپریشنل کر دیا گیا ہے تاکہ ایران کو اس کرائسس کے اندر جو ہے وہ مل سکے. نمبر 1. نمبر 2, 1 لاکھ ٹن کا ہمیں آرڈر مل گیا ہے UAE سے گندم کا. گندم ناٹ گندم بلکہ گندم کی پروڈکٹس, مطلب جیسے آٹے میں سے آپ میدا نکالتے ہیں, اراروٹ نکالتے ہیں, اپنا فائن نکالتے ہیں, وہ جو اس کا چھلکا ہوتا ہے چوکر نکلتا ہے, بہت ساری پروڈکٹ نکلتی ہیں. نہیں آٹا, بلکہ وہ تو آٹا بھی نہیں کھاتے, وہ تو فائن کھاتے ہیں, میدا کھاتے ہیں. ان کی ساری جو عادات ہیں کھانے کی, تو وہ 1 لاکھ ٹن کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1.5-2 لاکھ ٹن گندم, تو اس کا آرڈر ہمیں مل گیا. ہماری فلور ملیں بھی چلیں گی اس کے حوالے سے. اور لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے بینیفٹ ہیں نا سر. اصل جو بینیفٹ آئے گا نا جب ایران کی معیشت بھی اسی طرح سے آپ کے ہمسائے میں پھلے پھولے گی, تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ آپ کی اکانومی کے اوپر بھی آئے گا. $2 ارب کا تو میں نے آپ کو پائپ لائن کے حوالے سے بتا دیا. بالکل صحیح. پھر ہم نے پوری دنیا سے اسے مار پٹنے سے بچایا ہے یار. ایران کو آؤٹ آف وے گئے ہیں, ہمارے کئی دوست ناراض ہوتے رہ گئے ہم سے, اس کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی. بالکل پڑے گی. اور تعلقات جو آنے والے وقت میں ہیں تو بڑے مثالی ہونے جا رہے ہیں. ہم نے اس کو ایران کو یہ بھی باور کرا دیا کہ آپ جتنا مرضی انڈیا کے گلے کے اندر باہیں ڈال کے پھرتے رہیں, کام پھر بھرا ہی آندا جی. جوش پھر اپنا خون ہی مارتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ ایران کو بتا دیا کہ بھائی بھائی ہوتا ہے, ایسے ہی, اور مصیبت کے وقت وہی کام آتا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بھی ہمیں امن میں مزید امن کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا. ایران بھائی کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے, اور مالی حوالے سے بھی ہمیں فوائد حاصل ہوں گے. ابھی وہ کوئی ریفائنری کی بات بھی ہوئی ہے. ہاں جی, سعودی عرب لگا رہا ہے. سعودی عرب پاکستان کے تعاون سے لگائے گا. پاکستان کے 4 اداروں کے بھی اس میں شیئر ہوں گے, میرے خیال 45 یا 55%. اب قابل عمل ہو سکتی ہے, پہلے ناقابل عمل تھی. اچھا جی, ایک اور بھائی ہے ہمارا ہمسایہ افغانستان, جہاں میں بہت زیادہ چیزیں, ہماری آٹا بھی اسمگل ہو رہا ہے, گوشت بھی اسمگل ہو رہا تھا, اب بند پڑا ہوا ہے سارا کچھ. اور یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کی جو زراعت اس وقت فصلیں تباہی کی طرف گئی ہیں, کہ پہلے تو بہت ساری چیزیں وہاں چلی جاتی تھیں, پرائس ملی کہ افغانستان چلی جاتی تھی. اس بات کے کتنے امکانات ہیں, یہ جو چین کے اندر بھی یہ پوری بات چیت ہوئی, ایگریمنٹ ہوا کہ افغانستان سے تعلقات ہمارے معمول پہ آئیں اور یہاں پہ بھی اکنامک ایکٹیویٹی پرانی کی طرح بحال ہو جائے؟ دیکھیے, افغانستان کے ساتھ بات چیت کے اندر صرف ایک مثبت بات تھی کہ فریقین نے دوبارہ ملنے پہ اتفاق کیا. اس کے علاوہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس معاملے کے اندر انوالو تھے. اس کے علاوہ دونوں فریقین اب پہلے دن والے اپنے اپنے نقطہ نظر پہ ڈٹے ہوئے ہیں
جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی تھی، یا افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا یا پاکستان نے جوابی کارروائی کی. دونوں قابل مذمت ہیں، کسی ایک کی مذمت نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب سے پاکستان نے اپنی فضائی پاور کے ذریعے افغانستان کو پھینٹا لگانا شروع کیا ہے، پاکستان میں امن ہو گیا. امن ہو بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہت کم کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے بعد، ورنہ تو روزانہ 8-10 کی ایوریج پہ آ گئے تھے نا ہم. 8-10 جگہوں کے اوپر وہ سٹرائک کرتے تھے، اور بعض اوقات شہداء کی تعداد ڈبل ڈیجٹ میں چلی جاتی تھی ہماری. یہ ساری کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں. افغانستان ہمارا وہ بھائی ہے جس کے بارے میں پنجابی کا محاورہ ہے کہ جن نے لایا گلی وہ دے نال ٹر چلی. ٹھیک ہے. وہ پاکستان کی مخالفت میں، یہ اسے بڑی بات نہ سمجھا جائے، کوئی لافظ نہیں نہ سمجھا جائے، پاکستان کی مخالفت میں کبھی افغانی وہاں پہ روس کو لے آتے ہیں، کبھی امریکہ کو لے آتے ہیں، کبھی جناب انڈیا کو لے آتے ہیں. اور ایک بات پہ وہ طالبان ہوں، وہ کمیونسٹ ہوں، وہ لبرلز ہوں، وہ شمالیے ہوں، وہ جنوبیے ہوں، ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ ہم جناب پاکستان افغانستان کے بارڈر کو نہیں مانتے. ہمارا بارڈر جو ہے وہ تو دریائے سندھ تک ہے. اچھا. اس پہ تمام کا اتفاق جتنے بھی ہیں. یعنی ادھر آیا تیسری نسل ہے، چوتھی نسل ہے چکزئی صاحب کی، وہ بھی اس کے حامی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے اندر گھس جائیں، اس میں بھی بیشتر لوگ اس کے حامی ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں آف دی ریکارڈ یار کی حرکت ہے. وہ دیکھیں لوگوں کا پریشر بہت زیادہ. میں نے کہا لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ تو اس پریشر کے سامنے کھڑے ہوتی ہے نا. آپ پریشر لیں لوگوں کا، لیکن پاکستان کی تو بات کریں نا. مطلب کہ جن پارٹیوں کے اندر بھی اچھا مین سٹریم پارٹیاں جو ہیں ان کے خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے جو ونگز ہیں وہاں پہ یہ سوچ، یعنی انہوں نے سوشلی عام اس طرح کے لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ اتنا مارجنلائز کر دیا. اچھا دیکھیے، ایران سے تعلقات کا ایک فائدہ تو ہمیں بھی ہوا نا. آپ نے BLA کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے. اور اس جنگ کے بعد آپ دیکھیں ان کی بھی وہ چیز، اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد ہی ان کی بڑی زیادہ شامت آئی ہے اور مزید آئے گی. اور جو ان کو پناہ گاہ ملی ہوئی تھی ایران کے اندر وہ بھی ختم ہوئی ہے سیستان کے علاقوں میں. اور وہ جس طرح ہمارا بلوچستان دور دراز علاقہ ہے نا، ان کا بھی دور دراز علاقہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جی، امن ہونے کی صورت میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. جنگ کی صورت میں بھی اپرچونٹیز ہیں حکومتی سطح کے اوپر، لیکن عوام کو اس کی کاسٹ ادا کرنا پڑے گی. لیکن اگر امن ہو جاتا ہے تو حکومت اور عوام دونوں کے لیے ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے. ہم اس اپرچونٹی کو کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ ہماری. ایک جہاز صرف لگا ہے سر بڑا گوادر پہ آ کے، ہاں جی ٹھیک ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیڑا کنٹینر کتنے رکھنا ہے. ٹرانزٹ میں کے لیے ایک جہاز لگا. قاسم میں بھی یہی ہوئی صورتحال، ٹھیک ہے، کراچی میں پورٹ میں بھی یہی ہوئی. جتنی سال میں اپرچونٹیز ملی آپ، جتنا سال میں آپ ہینڈل کرتے تھے آپ نے 1 مہینے میں کر لیا. تو اس لیے سر تھوڑی سی اپنی کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا. اللہ بہتر کر دے گا. یہ تو ہوگی نا ایکسٹرنل ہماری کامیابیاں. اب آ جائیں انٹرنل کی طرف کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ پاکستان کی ان کامیابیوں کو کہتے ہیں نا کہ سیلیبریٹ ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن ایک طبقہ ہے سوائے ابلیس کے جو خوشی نہیں منا رہا. ادا کی علاج ہے، ادا کی علاج اس کو نا اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، اگنور کر دیا جائے. دیکھیے شادی کے موقع کے اوپر اگر کوئی فیملی کی یا محلے کی خاتون آ کے پٹنا شروع کر دے اور بہانہ صرف یہ ہو کہ ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے، آپ نے ہمیں بلایا ہی نہیں، آپ نے ہمیں بلایا نہیں، سانو سدا ہی نہیں کلیا، اسی مر گئے، ٹھیک ہے، اور پٹنا شروع کر دے. اس خاتون کا یہی حال ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی بڑی بزرگ جو ہے نا وہ جفا پا کے تے کمرے چ لے جاندی ہے کہ بھینا تو بہ تو ساڈا حصہ ہے کہ جڑا نو کمرے چ لے جاوے. ہاں ایتھے لگدا ہے کہ گھر والی خاتون دا موڈ ہے کہ میں نو ڈنڈیاں نال کٹ کے گھروں کڈنا. اب علاج اس کا وہی ہے، آپ اس کو مین سٹریم کر لیتے ہیں. تو مین سٹریم نہ اس کا ہونے کا ارادہ ہے، محترمہ جو خاتون آ کے ماتم فرما رہی ہیں، نہ حکومت کا کوئی ارادہ نظر آتا ہے. تو سر اس لیے میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ موجودہ نظام میں اپنی حالت بنا پائیں گے. لیکن ان کو کسی نے بتا دیا ہے
کہ آپ کا وجود اور آپ کی نیو سینس ویلیو اسی صورت میں ہے اگر آپ اسی طرح ماتم فرماتے رہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے ڈالرز بھی اسی کے ساتھ منسلک ہیں. جتنا ماتم فرمائیں گے اتنے زیادہ ڈالر آئیں گے. تو لہٰذا ان کے لیے دیکھیے نظریاتی کسی کا پہلو اور ہوتا ہے. جب اس نظریاتی کے ساتھ آپ کے مالی مفاد بھی وابستہ ہو جائیں پھر اس کے لیے آپ جان لینے اور دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ سر ان کا جان لینے اور دینے کا لیول ہے. اگرچہ ایک تھن قسم کی لیئر ہے اوپر ان کی نا قیادت کی, وہ بھلے یوٹیوبرز کی شکل میں قیادت ہو, وہ بھلے پولیٹیکل لیڈرشپ کی شکل میں قیادت ہو. مطلب پولیٹیکل لیڈرشپ میں تو بڑا کرائسس چل رہا ہے, مطلب کہ مین سٹریم پہ آ کے یا فرنٹ پہ آ کے کوئی ان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسے ہی اس کے لیے سیاست مشکل ہو جاتی ہے. اور سیاست وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ان یوٹیوبرز یا ان نام نہاد تجزیہ نگاروں کے باعث زندہ رکھے ہوئے ہیں جن کو اصل میں جو بینیفٹ ملتا ہے ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملتا ہے. اور یہاں پہ وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بیٹھتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر یا اخبارات میں کالم لکھتے ہیں. چلے جی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے, کتنا کو یہ سروائیو کرتے ہیں. لیکن اچھی خبریں پاکستان کے لیے یہی ہیں کہ پاکستان ایک امن کا پیامبر بن کے پوری دنیا میں ابھرا ہے, اور اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ہی اچھی خبریں. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.